چند عبادتیں ایسی ہیں صرف عبادت کرنے سے وہ فائدہ نہیں ملے گا، اس کے ساتھ یہ مقصد کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں سوچیں گے تو فائدہ ملے گا۔ ان عبادتوں میں سے ہے نماز۔ کیوں نماز پڑھنا؟ What is the purpose of praying 5 times؟ تو اتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کتنا قریب ہے اس کے احساس ابھی نہیں ہوا تو ہم نے اپنی ساری نمازیں برباد کی۔ تو کئی جگہ اللہ اور اس کے حبیب نے ہم کو ریزن نہیں بتائے، حضور بتائے ساری زندگی حضور نہیں بتائے کیوں ظہر میں آواز نہیں پڑھنا، خاموش، اور صحابہ پوچھے بھی نہیں حضور کو۔ وہ صحابہ ہر چیز پوچھنے والے صحابہ پوچھے نہیں یا رسول اللہ کیوں ظہر میں آواز سے نہیں پڑھنا، مغرب میں کیوں آواز سے پڑھنا، صحابہ نہیں پوچھے۔ تو بہت سی ایسی عبادتیں ہیں جو آپ کریں گے خود بخود اس کا فائدہ آپ کو مل جائے گا، کرنے سے فائدہ مل جائے گا۔ بخشی بیٹھے تو آپ کے تھئی مضبوط ہو جائیں گے۔ تھئی مضبوط ہونے کے لیے سٹ اپ کرنا، نیت لانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن چند عبادتیں ایسی ہیں صرف عبادت کرنے سے وہ فائدہ نہیں ملے گا، اس کے ساتھ یہ مقصد کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں سوچیں گے تو فائدہ ملے گا۔ ان عبادتوں میں سے ہے نماز۔ اللہ نماز پڑھنے کا حکم دے کر کہا، نماز سب پڑھ سکتے نہیں، نماز کافر کو بھی آپ لے کر آئیے، ایسا کھڑنا با وہ پورا برابر کریں گے۔ گڑگا پہلے رکھنا کی، ہاتھ پہلے رکھنا کی، ہمیں گڑگا پہلے رکھنے والے، ہمیں ہاتھ پہلے رکھنے والے، ہمیں نیچے بننے والے، ہمیں سینے، اسی میں چلے جاؤ۔ کیوں نماز پڑھنا؟ حضور ہاتھ بنو بولے، کیوں ہاتھ بننا بولے نہیں؟ نماز کیوں پڑھنا؟ اللہ بتا رہے واٹ از دا پرپس آف پریئنگ 5 times۔ پرپس نہیں سو پڑھے فائدہ نہیں، جہاں پرپس جان کر پڑھنا اللہ پرپس بتاتا ہے۔ آپ کافر کو لائیں، اسے رکوع کرائیں، سجدہ کرائیں، اس کا یوگا ہو جائے گا، لیکن مولا جس پرپس کے لیے نماز پڑھنے کو کہا وہ اسے نہیں ملے گا، ہرگز نہیں ملے گا۔ واٹ از دا پرپس آف پریئنگ؟ نماز کا مقصد کیا؟ اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے نماز پڑھے تو اللہ جس چیز نماز کا جو فائدہ ہے وہ ہوگا۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معراج میں ہوا کیا؟ حضور اپنے مقام کے مطابق اللہ سے قریب ہوئے، ہم سب اپنے اپنے مقام کے مطابق اللہ سے قریب ہوں گے۔ تو اتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کتنا قریب ہے اس کے احساس ابھی نہیں ہوا تو ہم نے اپنی ساری نمازیں برباد کی۔ آج پڑھیں گے انشاءاللہ جن کی قضا نمازیں ہیں، قیام اللیل بعد میں، پہلی اپنی قضا نمازیں ختم کیجئے۔ یہ فرض ہے ہم پر، جو ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، کم سے کم آج کی رات تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز اللہ کی یاد میں پڑھیں گے، لمحے کے لیے خیال ہٹنے کے لیے نہیں دیں گے۔ کیوں اللہ بولا؟ روزہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں بولا اللہ، نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہا۔ کیوں؟ نماز کا سنگل پرپس کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ مطلب آپ کیا کرتے؟ آپ کوئی سبق یاد کرنے کو بولے، حافظ صاحب تراویح کا دور کرنے کے لیے بیٹھے، آپ کیا کریں گے؟ قرآن یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ کیا کریں گے؟ ہر ایک حافظ کو آپ پوچھئے قرآن یاد کرنے کے لیے، وہ بولیں گے سب ذرا ہٹتے ہیں کیا، میں ذرا کنارے بیٹھ جاؤں، میں قرآن پڑھتا ہوں، ذرا ہٹتے ہیں کیا، ذرا جاتے ہیں کیا، یاد کرتے۔ اچھا ہمارے بچے 10+1+2 کو بیٹھتے نا، جب یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو کیا بولتے؟ سب ذرا ہٹ جاتے ہیں کیا، سب کنارے ذرا۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم بولتے سب ذرا ہٹ جاتے ہیں کیا، میں 10 منٹ میرے اللہ کو یاد کرتا ہوں، کون بھی نہیں رہنا میرے ساتھ، کون بھی نہیں رہنا، کھانا بھی حرام میرے اوپر، پانی بھی حرام میرے اوپر، باپ بھی میرے سے بات نہیں کرنا، ماں بھی میرے سے بات نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنا،
10 منٹس میرے اللہ کو یاد کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، یہ مقصد کے لیے نماز پڑھنا. جب یہ مقصد کے لیے نماز پڑھیں گے، اللہ نماز کا مقصد بھی بتا رہا ہے، نماز کا بینیفٹ بھی بتا رہا ہے. This is the purpose of praying and this is the outcome of the prayer. This is the objective and this is the outcome. Outcome کیا؟ وہ یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھے. میں جو نماز پڑھا اس میں مجھے جو میرا مقصد پر میں تھا یا نہیں تھا، اس کے لیے ایک نشانی ہے. یہ نشانی آ گئی تو آپ اللہ کو یاد کر کے نماز پڑھے. یہ نہیں ہوا، آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا. ہر چیز کا ٹیسٹ ہے یہ دنیا میں، ہم نہ معلوم، ہمیں جانے سے پہلے معلوم ہو جائے گا. سو کیا آؤٹ کم ہے؟ اگر اللہ کو یاد کرنے کے لیے صحیح سے نماز پڑھے تو کیا ہوگا؟ نماز کا گھٹا آ جائے گا. یہ کیا گھٹا آئے نہیں آئے فکر نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نمازی کو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. بچپن میں ہم دیکھتے تھے نمازی کم تھے، لیکن وہ نمازی کیسے تھے؟ 5 وقتہ نمازی سنیما نہیں دیکھتے تھے، 5 وقتہ نمازی الگ رہتے تھے. لیکن آج آپ سینہ ٹھوک کر کہہ رہے ہو اب نمازیاں بہت زیادہ ہو گئے. اب نمازی کیسے ہیں؟ عشاء کے بعد جا کر ڈسکو میں ناچتے ہیں، پھر فجر کے بعد سنیما دیکھتے ہیں، عشاء سے پہلے بھی موبائل دیکھتے ہیں، عشاء کے بعد بھی موبائل دیکھتے ہیں. اس زمانے میں جو تراویح پڑھنے کے لیے آتے تھے کم صفیں تھیں، اب جو ہے ہر مسجد کے فرسٹ فلور پر بچے موبائل رکھ لے کر بیٹھے ہیں. تو نماز ہماری صحیح ہے نہیں ہے کیسے پتا چلے گا؟ نماز پڑھنا شروع کرنے کے بعد ہم کو برائی نظر آئے، بے حیائی چھوٹ جائے. نماز ہماری پرپس پر ہے. نماز پڑھنے کے بعد بھی جو گناہ کرتے تھے وہ گناہ کر رہے ہیں. ہر ایک ہماری نماز برباد ہو رہی ہے. مولا قبول کرے نہیں کرے مولا کے پاس ہے، لیکن پرپس نہیں ہوا. ایک صحابی، نوجوان صحابی مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے سے پہلے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، چراتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے. مسلمان ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، مسلمان کے ہونے کے بعد بھی چرا رہے تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی بے حیائی کا کام کر رہے تھے. صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ نوجوان مسلمان ہونے سے پہلے جو غلطی کرتے تھے مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ غلطی کر رہے ہیں. حضور نے پوچھا کیا انہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر لیا؟ ہاں یا رسول اللہ. حضور نے کہا عنقریب 5 وقت کی نماز کی عادت ان کو ان گناہوں سے بچا لے گی. چند ہی دنوں میں وہ پورے کے پورے پاک متقی ہو گئے. صحابہ نے کہا حضور وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. لیکن ہم 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں. جو عادت 30 سال پہلے گندی عادت تھی وہ ابھی بھی ہے اور نماز چل رہی ہے. There are some mistake is there. میری نماز صحیح طریقے سے نہیں ہے.